بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دینا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے قوت عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں قبول فرما لی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بت پرستی کی عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث صحابہ کرام کے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آگے آئے گی۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاوند سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیف برداشت کرنے کا ذکر ہے، اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور فرمایا: تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہی اس جگہ اسلام لے آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد حرام تشریف لے چلیں، وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں۔ حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنی ابتدائی اسلام کا قصہ بیان کروں؟ ہم نے کہا جی ضرور۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا۔ صفا پہاڑی کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا گریبان پکڑ کر فرمایا: اے خطاب کے بیٹے، مسلمان ہو جا، اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ، اسے ہدایت عطا فرما۔ میں نے فوراً کہا کہ فرماتے ہیں میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی کہ جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت اسلام دینا۔ حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ عرضہ بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرستی کے لیے گیا، لیکن کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے عثمان، تمہیں کیا ہوا؟ مجھے غور سے دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا: میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا مرتبہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لا الہ الا اللہ، اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا، سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ باتیں تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔